وہیں میدان جنگ میں لڑنے کی بھی کیا ہے تعلیم دی. تو یہ اسلام جو ہے ایک رہبانیت کا نام تنہا نہیں کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے آپ ایک گوشے میں بیٹھ جائیں. نہیں، اسلام تمام شعبۂ زندگی میں آپ کو تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا دخل ہونا چاہیے. میرے دوستوں، مگر اس کے لیے ضروری ہے ایک چیز. ایک مسلم نے نہیں، ایک غیر مسلم نے حضرات صحابہ کی جو تعریف کی ہے، ان کے کیریکٹر کی، ان کے کردار کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی جو تعریف کی 2 جملوں میں کہتا ہے کہ فی النہار فرساں، کہ دن میں تو یہ شہسوار ہوتے ہیں، میدان جنگ میں ہوتے ہیں. وہ فی اللیل رہباں، ظاہر ہے روز آنا. بیٹری جب آپ استعمال کریں تو کم ہوگی، کیا کریں؟ کم ہوگی. ضرورت پڑے گی چارج کی. اگر آپ چارج نہیں کریں گے بیٹری تو پھر وہ بیٹری اپنا کام نہیں دے. حضرات صحابہ دن میں جنگ میں مصروف ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، زراعت میں مصروف ہیں، بال بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں. بیٹری خرچ ہو رہی ہے، بیٹری کیا خرچ ہو رہی ہے، لیکن رات میں رہبان اللہ کے آگے بیٹھے ہوئے بیٹری چارج ہو. یہ ضروری ہوگا مولوی صاحب، میدان زندگی میں آپ اسی وقت کامیاب ہوں گے کہ جب ایک طرف آپ کا شعبۂ زندگی سے رابطہ ہو تو دوسری طرف ان شعبوں کو پیدا کرنے والا جو ہے اپنے مالک اور آقا سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. آپ اللہ کی عبادت رات کو کریں، جن کو زندگی کے جو امور ہیں اسے انجام دیں. میں بتاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے ان سب کاموں کو کر کے عملاً کر کے دکھایا، بتایا کہ نظام زندگی کس طریقے سے مرتب کیا جائے گا. کہ اس نظام میں اگر نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ہیں تو اس نماز میں تجارت کے بھی احکامات ہیں، نکاح کے بھی احکامات ہیں، تجارت اور کے بھی مزدوری کے بھی کیا ہے احکامات ہیں. اسی میں ملک رانی کے بھی ملک رانی کے بھی احکام ہیں. آپ سیاست کس طرح سے کریں گے، آپ سیاست کس طرح سے کریں گے، حکومت کس طرح سے کریں گے. میں تفصیل نہیں بتاتا، میرے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں. یہ دیکھیں السیاست الاسلامیہ ابن تیمیہ کی، انہوں نے اس نقش پورے مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اپنے اکابر میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا دیکھیے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نظام حکومت، اسلامی نظام حکومت کس طریقے سے چلے گا. اسلامی نظام حکومت کی بنیاد تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، بالکل صرف ایک ایک کا بتا رہا ہوں کہ نظام حکومت جو ہوگی اسلامی، اس میں معاملات امر شورا پر. پہلی چیز ہے مشورے، دوسری چیز ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتوں کے اہل ہیں یہ امانتیں ان کے پاس پہنچاؤ. اس امانت کو ہم نے تو بہت محدود کر دیا، چاہے محدود کر دیا. یہ بڑی وسیع چیز ہے. اتنا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، قرآن کی تفسیر یہاں پڑھیے. پورا دین یہ امانت، پورا دین کیا ہے؟ امانت. اس لیے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا حق رکھتا ہے،
صلاحیت رکھتا ہے اس منصب پر اس کو بنے. اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شاگرد کو، اپنے رشتے دار کو آگے مت بڑھائیے. جو لوگ مستحق ہیں ان کو آگے بڑھائیے. یہ اسلام کا نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے اسلام کا. تیسری چیز جو ہے وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کی شان میں ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ چار چیزیں ہیں، بنیادی اصول ہیں اسلامی شریعت کے. پورا اور جو جس چیز کا اہل ہے وہ اسے دی جائے اور فیصلہ کیا جائے. چھوٹا فیصلہ ہو بڑا فیصلہ ہو عدل کے ساتھ کیا جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرات ابن تیمیہ بھی لکھ رہے ہیں یہی بات اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ حضرات خلفائے راشدین کی حکومت کی بنیاد یہی کیا ہے اور ہے ان کی حکومتوں کی یہی اساس ہے. یہی احساس ہونی چاہیے اسلامی حکومت.